بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور ہمسایہ پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، وَابْنِ السَّبِيلِ، راہگیروں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو جو مالکانہ طور پر تمہارے قبضہ میں ہے، مطلب غلام ہے، باندیا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، الذین یبخلون، جو لوگ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو کنجوسی کا حکم کرتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کیا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور نہ یوم آخرت پر، وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جن کا ساتھی شیطان ہوا پس وہ برا ساتھی ہے، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا نقصان ہوتا ان کا، لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر ایمان لاتے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے ان میں سے جو اللہ نے دی ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ رب العالمین ان کو خوب جانتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر نیکی ہوئی تو اللہ اس کو چند در چند کر دے گا، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْ
ہو اجرا عظیما ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اور اپنے پاس سے اللہ رب العالمین بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پس کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو ان سب پر گواہ بنائیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن وہ لوگ تمنا کریں گے، آرزو کریں گے، جنہوں نے کفر کیا ہے، وعصوا الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی ہے، لو تسوی بہم الارض، کہ کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور یہ لوگ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ مذکورہ آیتوں میں زیادہ تر حقوق العباد کا بیان ہے، اور سب سے پہلے وَاعْبُدُوا اللَّهَ فرمایا۔ حقوق العباد بطریق الکمال وہ شخص ادا کر سکتا ہے جن کا اللہ پر ایمان ہو، جن کا قیامت پر ایمان ہو۔ اور اگلے آیتوں میں بخل، کبر، ریا بچنے کی ترغیب ہے، پھر انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب ہے، اور آخری آیت میں حشر کا بیان ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی کی ہے، ان کو انجام بد سے ڈرانا مقصود ہے۔ سب سے پہلے حقوق العباد سے پہلے توحید کا بیان ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، جس میں حکمت یہ ہے کہ جس شخص کو اپنے خالق، مالک، رازق کا خوف نہ ہو، اللہ کے حقوق کا خیال نہ ہو، تو وہ پھر دنیا میں دیگر مخلوقات کا کیا خیال رکھے گا؟ پھر ان سے یہ امید رکھنا کہ وہ مخلوق خدا، خاص کر اشرف المخلوقات، عالم انسانیت کا خیال رکھے گا، یا پھر وہ کیسے حقوق العباد ادا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ حقوق العباد یا مخلوق خدا کے حقوق پائمال کرنے کے واسطے لوگوں کے پاس تو ہزاروں بہانے ہو سکتے ہیں، معاشرت اور سوسائٹی کے حوالے سے حقوق پائمالی چھپا سکتے ہیں، ریاست اور حکومت اور قانون کے گرفت سے بچنے کے لیے کئی بہانے ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے نہ کوئی بہانہ بن سکتا ہے اور نہ اللہ کے سامنے کوئی جھوٹ بول سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، اور یہ توحید کا واحد نقطہ ہے۔ توحید جو ہے یہ واحد نقطہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے بندوں میں خوف خداوندی آ سکتے ہے، تقوی آ سکتے ہے، تقوی اور خوف خداوندی حاصل ہو سکتی ہے، اور جب یہ یقین، ایمان
اعتقاد ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ خبردار ہے، تو پھر ہم خلوت میں، جلوت میں، گھر کے کمرے میں، گھر کے صحن میں، گلے کوچے بازار شہر میں، غرض ہر جگہ پر بھی پھر ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کا پورا خیال رکھیں گے، اور پھر اس طرح حقوق العباد کو پورا کرنے کے واسطے دن رات سفر حضر، ہر موقع اور ہر محل میں اللہ کی رضا بھی شامل ہوگی، آخرت میں اجر بھی ملے گا۔ اس لیے سب سے پہلے توحید کا ذکر کیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور پھر آپ کے اندر عقیدہ توحید مستحکم ہے، مضبوط ہے، اللہ سے ہونے کا یقین آپ کے دل میں ہے، آپ کے دماغ میں ہے، تو پھر آپ جب حقوق العباد ادا کرتے ہیں تو پھر آپ نظریاتی بنیادوں پر ادا کریں گے، نظراتی بنیادوں پر نہیں کریں گے کہ جس میں ریا کا عنصر جو ہے، دکھلاوے کا عنصر شامل ہو، صرف اس مقصد کے لیے کہ لوگوں کو نظر آئے، نہیں، نظریاتی بنیادوں پر مخلوق خدا کی خدمت کرو، حقوق العباد جو ہے اس کو پورا کرو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حقوق العباد میں پہلے نمبر پہ والدین کے حقوق ہے، اور پھر والدین میں زیادہ حق والدہ کا ہے، پھر والد کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ کے فوراً بعد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ وجہ یہ ہے کہ اصل کے اعتبار سے احسانات، انعامات کا مرجع تو اللہ رب العالمین ہے، لیکن ظاہری اسباب کو اگر دیکھا جائے تو اللہ کے بعد ایک انسان پر والدین کے بہت بڑے احسانات ہوتے ہیں، اور اسباب کی دنیا میں اگر دیکھا جائے والدین ایک انسان کی وجود کا سبب ہوتی ہے۔ والدین اپنے اولاد کے لیے کتنے مصائب، مشکلات برداشت کرتے ہیں، اور پھر اپنے اولاد کی بقا اور ارتقاء کے لیے والدین کتنے جدوجہد کرتے ہیں، اور ایک انسان کے بڑا بننے میں، عالم فاضل بننے میں یا باکمال بننے میں یقیناً والدین کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اسی طرح فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لڑکا اپنے والدین کا فرمان بردار ہو، تابعدار ہو، جب اپنے والدین کو عزت اور محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو ہر نظر پر جب دیکھتا ہے اپنے والدین کو تو اس پر حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ قذافی شعب الایمان للبیہقی رحمہ اللہ تعالی۔ تیسرے نمبر پہ وَبِذِي الْقُرْبَى ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ
حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ رشتہ داری کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کے ساتھ بحسب طاعت، بحسب استطاعت، طاقت کے مطابق مالی جانی تعاون کرنا، ملاقات کرنا، خبرگیری لینا، غم خوشی میں شریک ہونا اور رشتہ داروں کے لیے خدمات سر انجام دینا، یہ سب رشتہ داروں کے حقوق میں شامل ہے۔ چوتھے نمبر پہ والیتامہ ہے اور پانچویں نمبر پہ والمساکین ہے، یعنی مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یتیم بچوں کی کفالت، تعلیم و تربیت اور اس کے مال کی حفاظت یہ یتیم کے حقوق میں شامل ہے، اور اسی طرح مسکین، بے بس، بے کس لوگوں کی مدد کرنا، ان کے ساتھ مالی اور جانی تعاون کرنا بھی حقوق العباد میں شامل ہے۔ چھٹے نمبر پہ والجار ذی القربہ ہے اور ساتویں نمبر پہ والجار الجنب ہے۔ جار کا معنی ہے پڑوسی، اور یہ دو قسم پر ہے، ایک جار ذی القربہ ہے اور دوسرا ہے جار الجنب۔ جار ذی القربہ سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ پڑوسی ہے جو مکان کے متصل رہتے ہیں، اور جار الجنب سے مراد وہ پڑوسی ہے جو مکان سے کچھ فاصلے پر رہتے ہیں۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ جار ذی القربہ سے مراد وہ شخص ہے جو پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے۔ مطلب جار ذی القربہ میں دو حق جمع ہو گئے، ایک پڑوسی کا اور ایک رشتے کا، اور جار الجنب سے مراد وہ پڑوسی ہے جو صرف پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں ہے۔ اس وجہ سے والجار ذی القربہ کو مقدم اور الجار الجنب کو مؤخر کر دیا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جار ذی القربہ سے مراد وہ پڑوسی ہے جو مسلمان پڑوسی ہے، اور جار الجنب سے مراد وہ پڑوسی ہے جو غیر مسلم ہے۔ لیکن اگر آیات پر غور کیا جائے تو آیات میں عموم ہے، اور پھر جب عموم کو آپ دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پڑوسی ہوتا ہے، قریب ہو، بعید ہو، رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، بہرحال پڑوسی کا خیال رکھنا اور اپنی استطاعت کے مطابق اعانت کرنا، خبرگیری کرنا، ان کے غم خوشی میں شریک ہونا اور بیمار پرسی کرنا اور اس کے ساتھ تعاون کرنا، یہ پڑوسی کی حقوق میں شامل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل امین ہمیشہ مجھے پڑوسی کی رعایت اور مدد کی تاکید فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو بھی رشتہ داروں کی طرح وراثت میں شریک کر دیا جائے گا۔ قضا فی البخاری و مسلم۔ آٹھویں نمبر پہ والصاحب بالجنب ہے۔ صاحب بالجنب کا معنی یہ ہے جو ہم پہلو ساتھی، جس میں رفیق سفر بھی شامل ہے، داخل ہے، جو آپ کے ساتھ بس میں شریک سفر ہے، گاڑی میں ہے، ریل میں ہے، جہاز میں ہے، آپ کے برابر بیٹھا ہے۔ اور وہ شخص جو کسی محفل میں، مجلس میں، کلاس میں، مسجد میں کہیں پر آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے، اور پھر اس میں بھی عموم ہے، مسلم ہے یا غیر مسلم ہے،
رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، جس کا ادنا درجہ فقہا یہ لکھتے ہیں کہ کسی بھی طرح، کسی بھی زاویے سے اپنے قول و فعل سے اس کو اذیت مت دو، ان کو تکلیف مت دو۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ صاحب بالجم سے مراد وہ شخص ہے جو کسی کام میں آپ کے ساتھ شریک ہے، پیشے میں ہے شریک، محنت مزدوری میں آپ کے ساتھ شریک ہے، دفتر میں ہے، ڈپارٹمنٹ میں ہے، وغیرہ وغیرہ، قذافی روح المعانی۔ 9 نمبر پہ ہے ابن السبیل۔ ابن سبیل کا معنی ہے راہگیر، مسافر۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو دوران سفر آپ کے در پر حاضر ہو جائے، آپ کے پاس آ جائے، آپ کا مہمان بن جائے۔ بندہ تو خیر اجنبی ہے، لیکن قرآن کریم انسانی تعلق اور انسانی حقوق کے اساس اور بنیاد پر ان کے ساتھ رعایت اور حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ 10 نمبر پہ ہے وما ملکت ایمانکم۔ اس سے مراد مملوک غلام ہے، باندیا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، اور استطاعت کے مطابق ان کو کھلانا ہے، پلانا ہے، اور ان غلام اور باندیوں سے ان کی طاقت سے زیادہ کام مت لو۔ غلام اور باندیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ اور اگرچہ آیات مذکورہ کے صریح الفاظ میں غلام یا باندیوں کا ذکر ہے اور مصداق بھی وہ ہے، لیکن علت کی اساس اور بنیاد پر یا اشتراک علت کی بنیاد پر اور نبی علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق آج کل کے ملازمین اور نوکر کو بھی یہ شامل ہے، اور ترغیب یہ ہے کہ اپنے ملازمین اور نوکروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، بر وقت تنخواہ دو، ان سے ان کی طاقت کے مطابق کام لو، کھانے پینے اور لباس کے حوالے سے ان کا خیال رکھو۔ ظاہر ہے کہ کسی کی نوکری کرنا بامر مجبوری ہوتی ہے، اور کسی کی مجبوری سے غلط فائدہ جو ہے نہیں اٹھانا چاہیے، یہ انسانیت ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر ہو اور دوسروں پر اپنے بڑائی جتانے والا ہو۔ تقریباً یہ ایک قسم مذکورہ حقوق کے حوالے سے تکملہ ہے یا تتمہ ہے۔ 10 احکامات حقوق اللہ، حقوق العباد کے حوالے سے ذکر ہوئے، لیکن حقوق العباد، حقوق اللہ وہ لوگ پامال کرتے ہیں جن کے اندر تکبر ہو، فخر ہو، غرور ہو، اور جس کے اندر تکبر، فخر اور غرور ہو وہ پورا فرعون بن جاتا ہے۔ وہ پھر انسان کو انسان نہیں سمجھتا، وہ بائی کو بائی نہیں سمجھتا، اور یہ جہنمیوں کی علامت ہے، یہ جہنمی لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنة احد من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر، رواہ مسلم۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جنت میں ایسا شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر تکبر ہو، یا رائے کے دانے کے مقدار تکبر ہو، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اس میں بخل کا لفظ آیا ہے، جس کا اطلاق ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، بلکہ عرف عام میں ان لوگوں پر ہوتا ہے جو حقوق مالیہ کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، لیکن لفظ میں عموم ہے۔ بخل بالمال کو بھی شامل ہے، بخل بالعلم کو بھی شامل ہے، دونوں کو شامل ہے۔ اور وجہ یہ ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیات مدینہ منورہ کے یہودیوں کے بارے میں نازل ہے۔ یہ لوگ متکبر تھے، مغرور تھے، حد درجہ کنجوس تھے، اور ساتھ ایک اور جرم بھی کرتے تھے، کتمان علم میں ملوث تھے، علم چھپاتے تھے، حق بات نہیں کرتے تھے، اور ان کے پاس جو تھوڑا بہت علم تھا، ان کو جو آسمانی الہامی کتابوں سے حاصل ہوا تھا، وہ علم عام لوگوں کو نہیں پہنچاتے تھے۔ بہرحال کنجوسی علم میں ہو، مال میں ہو، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا قیامت کے دن۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ انفقی ولا تحصی ولا توعی فیوعی اللہ علیک او ورزقی ما استطعت، رواہ البخاری و مسلم۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اسماء، خیر کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور گن گن کر نہ دے، ورنہ اللہ بھی تمہارے حق میں گننا شروع کریں گے، اور انفاق سے بچنے کے لیے بہت زیادہ حفاظت مت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی حفاظت کرنا شروع کر دے گا، اور کم از کم جو تجھ سے ہو سکے اس کے دینے سے دریغ مت کرو۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن البخل وسوء الخلق، دو عادتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور ایک بد اخلاقی۔ مومن نہ کنجوس ہوتا ہے نہ بد اخلاق ہوتا ہے۔ اور پھر اگلے آیت میں فرمایا والذین ينفقون اموالهم رعاء الناس، متکبرین کی ایک صفت آپ نے پڑھ لی بخل۔ دوسری صفت یہ ہے کہ پہلے خرچ کرتے نہیں، جب خرچ کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، نام کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے نہیں کرتے، اور نہ ان کا مقصد اللہ کی رضا اور ثواب کا حصول ہوتا ہے۔ یہ ایسے لوگ شیطان کے دوست ہوتے ہیں، شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں، اور جو ان لوگوں کا انجام وہی ہوگا جو شیطان کا انجام ہے۔ محمود ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الشرک الاصغر قال الریا، رواہ احمد۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے متعلق مجھے بہت زیادہ اندیشہ ہے
شرک اصغر کا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ریا۔ اور بیہقی کی ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن جب اعمال صالحہ تقسیم ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان ریا والوں سے فرمائیں گے کہ ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہیں، نیک اعمال اختیار کیے ہیں، اور دیکھ لو کہ کیا ان کے پاس تمہارے اعمال کا ثواب اور جزا ہے۔ بہرحال غرور، تکبر، بخل، ریا، یہ ہر حال میں ان امراض سے بچنا بہت ضروری ہے، یہ روحانی امراض ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان لوگوں کا کیا نقصان ہوتا، کیا مصیبت آ جاتی۔ اور ہمارے پشتو میں اس کا بڑا مزیدار ترجمہ ہوتا ہے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور ستندر پر پریوتے اپدوی باندھے کہ اگر یہ لوگ ایمان لاتے، آخرت پر ایمان لاتے، اللہ پر ایمان لاتے اور اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتے تو آخرت کے عذاب سے بچ جاتے، آخرت کے دن کے رسوائی سے بچ جاتے۔ اور پھر اس سے اگلے آیت میں فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ کسی پر ایک ذرہ کی مقدار بھی ظلم نہیں کرتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ولیکن الناس انفسهم یظلمون، مگر یہ لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ثواب میں اضافہ فرماتے ہیں، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کے بدلے اللہ 10 نیکیاں جو ہے وہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ اور پھر اللہ اپنے رحمت سے بڑھاتے بھی ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید، میدان حشر کی استحضار مقصود ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کہ آؤ مجھے قرآن سناؤ۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں قرآن؟ حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑھو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ النساء اس آیت پر میں پہنچا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس کرو۔ اور جب میں نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھی۔ علامہ ابن حجر قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت سے آخرت کا منظر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مستحضر ہو گیا، اور اپنے امت کے کوتاہ عمل اور بے عمل لوگوں کی بات خیال میں آیا۔ اس لیے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسو مبارک جاری ہو گئی۔ ہؤلاء کا جو مشار الیہ ہے، یا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو زمانے رسالت میں موجود تھے، کفار تھے، منافقین تھے، اور یا ہؤلاء کا مشار الیہ وہ لوگ ہیں
جو قیامت تک آنے والی پوری امت ہے، تو پوری امت مراد ہے۔ اور اسی لیے بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمال پیش کی جاتے ہیں۔ اور آخر آیت، پھر اگلی آیت میں کافروں کی بدحالی کا بیان ہے۔ یومئذ یود الذین کفروا، یہ لوگ قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ کاش ہم زمین کا پیون بن جاتے، کاش زمین پٹ جاتی اور ہم اس میں دنس جاتے۔ سورہ نبا کی آیت ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، بروز قیامت یہ کافر لوگ حسرت کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے۔ اور پھر قیامت کے دن تو وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، یہ کفار اپنے عقائد اور اپنے اعمال پوشیدہ نہیں رکھ سکیں گے، ان کے ہاتھ پاؤں بھی اقرار کریں گے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، انبیاء علیہم السلام بھی گواہی دیں گے اور اعمال نامہ بھی حاضر ہوگا۔ اگرچہ محشر میں حشر میں ابتداءً جب دیکھیں گے کہ ہم کافر تو جہنم میں داخل ہو رہی ہے تواتر سے، تو ابتداءً انکار بھی کریں گے اور کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، لیکن جب ان کے اندام اعضاء ہاتھ پاؤں گواہی دینا شروع کریں گے اور پھر ان پر گواہیاں زیادہ ہو جائے، نام اعمال پیش کیا جائے، تو پھر ولا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ سے کوئی بندہ کوئی بات نہیں چھپا سکتے۔